تالیوں میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اس لیے کہ میرا دل کمزور ہے یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کراچی کی اکثر عمارتیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر زیادہ تالیاں بجیں تو ریت کے ڈھیر کی طرح گر جائیں گی۔ مجھے یاد آیا ہے ایک صاحب نے درخواست دی کہ ان کو توپ کا لائسنس دیا جائے۔ افسر نے ان سے پوچھا کہ یہ توپ کا لائسنس کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پچھلے سال کے ڈی اے میں 1000 گز کے پلاٹ کی اپلیکیشن دی تھی، 45 گز کا ملا تھا، تو توپ کے لیے درخواست دی ہے، پسٹل کا لائسنس تو مل ہی جائے گا۔ یہ شکایت کچھ عام سی ہو چلی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں کے ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل جناب زیڈ اے نظامی۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ یہ فرمائیے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ پلوں سے کیا جائے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے کیا جائے؟ جہاں سے چاہیں آپ شروع کریں۔ شکریہ۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو کہیں آپ کا محکمہ انکروچمنٹ کو تو تازہ بستیاں نہیں سمجھتا؟ دیکھیے، آپ نے اس مشہور مصرے کو علامہ اقبال کے انکروچمنٹ سے ملا دیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ بھی اس پارٹی میں شامل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس شعر کو پورا کیا جائے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد اور کریں گی کچی بستیاں اس شہر کو برباد، تو میرے خیال میں آپ اس پارٹی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ جتنی شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے یہاں جتنے بھی ہاؤسنگ، پانی، بجلی سلسلے میں ماسٹر پلان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے جب سے قائم ہوا ہے 7 لاکھ پلاٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ اگر یہ اس بر صغیر میں دوسرے شہروں کے میں مقابلہ کریں تو جب بھی انکروچمنٹ کا تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اور شہروں میں ہے، کلکتہ، مدراس وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ 50% زیادہ ایریا جو ہے انکروچمنٹ میں ہے۔ کراچی شہر کو سرسبز بنانے کی ذمہ داری کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی ہے کہ بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا؟ ذمہ داری ہر چیز کی اللہ کے اوپر ہے اور اللہ سے کا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم بھی لاہور سے زیادہ گرینری کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے پانی چاہیے، اور اگر پانی کو کیونکہ پینے کے پانی کی یہاں دقت ہے، اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کرتے گرینریز کے لیے تو پینے کے پانی کی دقت ہو جاتی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس وقت 72 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے کے ڈی اے کے ماسٹر پلان کے حساب سے اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہو جائے گی اس صدی کے آخر تک انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا، آپ کہیں انشاءاللہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے نہ بڑھے آبادی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 4 لاکھ آدمی یہاں کراچی میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں صبح دفتر جاتا ہوں تو شام میں جب دفتر سے لوٹتا ہوں تو 1100 آدمی یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں کراچی میں۔ تو آپ کے پوائنٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے کہ پینے کا پانی تو استعمال نہیں کریں گے اس کے کے لیے، لیکن جو سیوریج کا ایفلوئنٹ واٹر ہے وہ اس کی اسکیم ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے۔ نہیں، میرا مقصد زیادہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ کم از کم سیوک سینٹر میں ہی سبزہ لگا دیجئے۔ سیوک سینٹر نہیں، ہماری ذمہ داری پورے کراچی۔ اچھا نظامی صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال مجھے کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی آبادی جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو اب سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد کس قدر ہو جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ نہیں، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو نیا پلان ہوا ہے اس میں بہت چوڑی سڑکیں رکھی گئی ہیں، اور یہ جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے بڑے صغیر کے شہروں کی رائے لیں، دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جتنی ہم نے نئے ایریا میں سڑکیں بنائی گئی ہیں، بلکہ ایشیا کی سب سے چوڑی سڑک کراچی میں ہے، کرنگی میں 360 فٹ وائڈ روڈ۔ آپ کو یہ بتائیں، اس کے
بعد آپ دیکھیں نازیم آباد، نارتھ نازیم آباد وغیرہ کی سڑکیں 320 فٹ ہیں، تو چوڑائی جہاں تک روڈز کی تعلق ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں. بے شمار سمپوزیمز اور سیمینارز میں بین الاقوامی جو سیمینارز ہوتے رہے وہاں پر آپ نمائندگی کرتے رہے ہیں جا کے اپنے ادارے کے متعلق. تو یہ فرمائیے کہ ان لوگوں کا کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے ابھی ورلڈ بینک کے نمائندے آئے تھے یہاں پر. ورلڈ بینک کا تو آپ ذکر کیا آپ نے، تو وہاں کا تو پریزیڈنٹ ابھی آیا تھا اور اس نے وزٹ کیا تھا یہاں کے ہاؤسنگ اسکیمز کو. تو سرجانی کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں ہم نے کے لیے 20,000 مکان بنا رہا ہے، تو انہوں نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت آئیڈیل اسکیم ہے اور میں دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی رائے دوں گا کہ اس کو دیکھیں، یعنی سلجانی کی طرح سے منصوبہ تیار کریں. تو آپ یہ آپ خیال کریں آپ یہ کہ فورن ایکسپرٹس کو ہم بلاتے ضرور ہیں، ان سے رائے ضرور لیتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں لوکل ایکسپرٹیز بھی کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب بہت ایکسپرٹیز ہیں اپنے کام کے. باہر کے ملکوں میں بھی بہت کچھ دیکھا. تو باہر کے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا جس میں فائر ایگزٹ نہ ہو، آگ لگنے کی شکل میں وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سسٹم الٹا، یہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا. آپ میرے خیال میں کسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں گئے نہیں ابھی ریسنٹلی؟ اب تو جناب 81 کے بعد سے جو قانون بنا ہے اس میں کمپلسری ہے کہ فائر ایگزٹ ضرور ہوگی. آپ کے پاس فرض کیجئے کوئی آیا، ایک الاٹمنٹ آپ نے کر دیا، آپ کے ادارے سے ایک الاٹمنٹ ہو گیا کسی کو. اب جناب اس الاٹمنٹ کے بعد جس عذاب، جس کرب، جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے کہ وہ نقشے کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں، تو اس پروسیس کو آپ آسان کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے خیال میں آپ کا الاٹمنٹ 3 سال پہلے ہوا ہوگا، جب سے سیوک سینٹر کی بلڈنگ بنی ہے. سب بلڈنگ اسی بلڈنگ میں سب کام ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نیا الاٹمنٹ لے کے دیکھیں سب کام اسی بلڈنگ میں ہو جائے گا. آپ کو سیوک سینٹر ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ وہاں ہے. اچھا، تو آپ یہ فرمائیے میں کب حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور کمپیوٹر بیلٹ میں آنا پڑے گا. نہیں وہ سر، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے الاٹمنٹ سے بھوگتے ہوئے ایک ایسے صاحب کی مثال سامنے ہے. آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک صاحب ہیں بیچارے جو الاٹمنٹ سے پریشان ہو کے کس حال کو پہنچ گئے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. کیا انمول جگہ دی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں. زندہ ہے کس ہاتھ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. زندہ ہے کس ہاتھ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. بیگم کے 9-10 بچے، کچھ پکے اور کچھ کچے. ایک بیوی اور ایک طوطا، ایک پوتی اور ایک پوتا. لڑکا نے لڑکی بھی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں. جانے کتنی بار ہوئی اب تک قرہ اندازی، لیکن ہار گیا بندہ کیڈی ایک ہی ہر بازی. کاش عاجز بھی ہوتا ڈی جی صاحب کا بھی یہ، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے.
मैं पाइप के मुंह में हूँ। पतंग यार का खत लेकिन बेरंग, मेरा घर है कटी पतंग यार का खत लेकिन बेरंग, मासी का एक ताजमहल मुस्तकबिल की एक सुरंग, अंदर कच्ची आबादी बाहर पक्की आबादी, आज की फिक्र नकल की है, थैंक यू मिस्टर केडी। मैं पाइप के मुंह में हूँ, मेरे मुंह में पाइप है, मेरा घर अल्लाह अल्लाह ये बंगला ओ टाइप है। मैं पाइप के मुंह में हूँ, मेरे मुंह में पाइप है, मेरा घर अल्लाह अल्लाह ये बंगला ओ टाइप है। क्या अनमोल जगाती है, थैंक यू मिस्टर केडीए, थैंक यू मिस्टर केडीए। ये यकीन नहीं आता कि वो अब तक पाइप में रहेंगे। मेरे ख्याल में हो ही रहा है, जैसे हमें शिकायतें मिली हैं कि लोग अपने पक्के मकान किराए पे दे देते हैं और खुद पाइपों में रहने लगते हैं। वही आपने क्या मेरे ख्याल में। अच्छा निज़ामी साहब, उन लोगों के बारे में मशहूर है जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत ही कम चिड़चिड़े हैं। तो ये बताइए कि कहीं मिजाज में ये शगुफ्तगी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की वजह से तो नहीं? बिल्कुल आप ठीक फरमाते हैं ना, मुझे फ़ख्र है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की, और अगर आप भी तालीम हम हासिल कर देते तो आप बहुत चेंज आदमी होते। आपको मैं बताऊँ कि देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है इसमें 100 साल पहले कायम हुई थी, सर ने कायम की थी, और जो ट्रेडिशंस वहाँ कायम हुई हैं, खुदा करे कि वो पाकिस्तान में भी कायम हो जाए। ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जाके सब बड़े सगीर के हर सूबे के लोग आके रहते थे और सब भाई बन के रहते थे। कभी आज तक ये ख्याल नहीं हुआ कि सूबे से आया है। इस हकीकत से हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केडीए आज वो नहीं है जो पहले था, और केडीए ने बहुत काम किया है जो नज़र आता है, और अल्लाह करे इसी तरह केडीए चलता रहे आगे और तरक्की होती रहे। लेकिन बात सारी ये है कि जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत कुछ कहा, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरी एक एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई है। ख़वातीन हज़रात, तो कुछ बच्चे सड़क पर आप देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन मैंने किसी बच्चे को सड़क पर कभी स्क्वाश खेलते हुए नहीं देखा, और बहुत दिनों तक तो मैं स्क्वाश को पीने का कोई मशरूब समझता रहा। लेकिन स्क्वाश हमारे यहाँ पर खेला जाता है, एक ख़ास शहर में खेला जाता है, और एक ख़ास ख़ानदान है जिसकी यूँ समझ लीजिए कि मोनोपोली है स्क्वाश में। इस वक्त स्क्वाश के एक बहुत अजीम खिलाड़ी तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने बेशुमार चैम्पियनशिप्स जीती, तमग़े हुस्ने कारकर्दगी भी मिला, और आप नामवर स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान के वालिद हैं रोशन खान। रोशन खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत है जी, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, आप दुआ करते हैं? जरूर। अगर कभी आपको आपके बेटे जहांगीर खान के खिलाफ खेलना पड़ जाए तो आप अपने लिए दुआ करेंगे या अपने बेटे के लिए? जी मैं अपने लिए करूंगा। आप अपने लिए दुआ करेंगे? जी हाँ। क्यों? वो इसलिए कि खेल के मैदान में जब दो खिलाड़ी उतरते हैं तो उसमें बाप बेटा भाई का कोई लिहाज नहीं होता, अपने लिए सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, ये स्पोर्ट्समैन का ये वो होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर ये जो अभी हाल ही में आपके साहबजादे जानशेर खान से हार गए तो उसकी क्या वजह थी और आपको कैसा महसूस हुआ?
جی مجھے تو کوئی خاص فرق اس پہ نہیں پڑا، کیونکہ میری یہ کوئی 2 سال سے یہ خواہش تھی کہ بیٹا ہار جائے، نہیں کہ جہانگیر کے مد مقابل اپنی قوم کا کوئی بچہ اٹھے، بلکہ ایک نہیں 8-10 بچے اٹھے. تو یہ ایک قسم کی میری خواہش پوری ہوئی کہ جہانگیر کی بجائے جو اکیلا آئے گا اس کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے. تو اب ایک کی بجائے 2 بچے جو ہیں یہ قوم کے لیے مقابلہ کریں گے بعد میں. مثلا یہ آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو اپنی ہی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر جان شیر سے جہانگیر ہار گئے تو. بالکل نہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے آپ نے کون کون سے ٹائٹل جیتے؟ امریکہ میں جیتا ہوں، کینیڈا جیتا ہوں، انگلینڈ جیتا ہوں، ایجپٹ جیتا ہوں، آسٹریلیا جیتا ہوں، نیوزی لینڈ جیتا ہوں، اور پاکستان کا 7 سال نیشنل چیمپئن رہا ہوں. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میں کیسا ہوں؟ اگر میں کھیلنا چاہوں اسکواش آپ مجھے سکھائیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس بات میں. نہیں میں مذاق، اس میں کوئی مذاق کی گنجائش نہیں ہے. میں ویسے بھی تھوڑا موڑا کھیلتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں باقاعدہ آپ کے ساتھ کھیلوں اور سیکھوں. تو آپ یقین جانیے معین صاحب اسے بالکل مذاق نہیں سمجھے. آپ اللہ کے فضل سے کتنے خوبصورت جوان ہیں، اور آپ کی بہترین باڈی ہے، آپ کی جوانی ہے. اگر آپ واقعی اسکواش کھیلیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑھاپے تک آپ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہیں آپ. خیر یہ تو میرے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے تمہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے آپ نے جہانگیر کی بچپن میں کبھی پٹائی کی؟ ہاں جی، ایک مرتبہ میں نے ایک تھپڑ مارا اس کو. کس بات پہ مارا تھا؟ جی میں سو رہا تھا اور یہ شور مچا رہے تھے گلی میں، تو میں نے منع کیا 2-3 مرتبہ، پھر بھی جب منع نہیں ہوا تو میں پیچھے گیا اور میں نے مارا. آپ ذرا مار کے دکھائیے آپ. معین صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا سب کچھ، لیکن اولاد ہی ہوتی ہے. لیکن میری نظروں میں وہی چھوٹا بچہ ہے کہ جو میں اس کو کندھوں پہ لے کے پھرتا تھا. سبحان اللہ. بالکل. اچھا آپ نے جوانی کس انداز میں گزاری؟ معین صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ پہلے بڑھاپا تو آنے دیجیے پھر جوانی کی بات کریں. لیجئے کہہ رہے ہیں پہلے بڑھاپا تو آنے دیجئے پھر جوانی کی بات کریں گے. اچھا نظامی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. نظامی صاحب آپ نے کبھی روشن خان صاحب کو ایکشن میں دیکھا؟ دیکھا ان کو پوری فیملی کو دیکھا، اور ان کے ساتھ جو فیملی کے ساتھ توسم خان کی جو ٹریجڈی ہوئی وہ واقعی ایسی ہے کہ پورے ان کے لیے کوئی میموریل بنانا چاہیے پاکستان میں کہ بیچارہ اتنا اچھا کھلاڑی اور کھیلتے میں اس کا کورٹ میں اسکواش کورٹ تو میں. یہ بڑے دل گردے کے آدمی ہیں روشن خان. انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم دی، ایسے بڑے بڑے صدمے بھی دیکھے، اور اس کے باوجود جو ان کا نام ہے تمام دنیا میں، آپ کہیں جائیں تو پاکستان میں جہاں اور چیزوں میں پہچانا جاتا ہے تو ایک اسکواش بھی ہے جس میں ان کا نام خان فیملی. جی ہمیشہ بڑی ہر جگہ عزت ہے. آپ کے کرکٹ اور ہاکی کی تو جب نام ہوتا ہے جب جس سال چیمپئن ہو جائیں جی، لیکن یہ تو کئی سالوں سے ان کی فیملی چیمپئن ہے. بات ساری یہ ہے کہ میری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ میں بھی اسکواش کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، ہاکی کھیلتا. مجھے بھی ایک چھکا لگانے پہ بہت ساری چیزیں ملتی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں اداکاری کی طرف آ گیا. یہ اداکاری ہے بڑی بری چیز. مجھے یاد آیا کہ ایک فلم میں ایک اداکارہ نے ایک سین میں اپنے جاننے والے پہ گولی چلا دی، وہ یوں پکڑ کے کلیجہ مر گئے. تو وہ رونے لگی کہ ہائے ہائے اب ان سے میری ملاقات کہاں ہوگی. تو وہ اداکارہ جب روتی تھی تو ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ پردے سیمے پہ اپنے فن کے جوہر دکھاتی تھی تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ زار و قطار روتے تھے، اور یہی ان کے فن میں ایک بڑے فنکارہ ہونے میں کامیابی کی ایک دلیل سمجھی جاتی تھی. آج بھی ان کا شمار پاکستان کے بہت بڑے فنکاروں میں ہوتا ہے. تشریف لاتی ہیں محترمہ نیّر سلطانہ. بھابھی آپ کو میں
नैयर साहिबा कहूँ, भाभी कहूँ, बाजी कहूँ, आंटी कहूँ, क्या कहूँ? ये क्या, यहाँ आते इतना प्यारा रिश्ता भूल गए देवर जी? अच्छा, मतलब भाभी कहूँ वो मुनासिब है। एक सवाल है भाभी, आप में इतना ग्रेस क्यों है जबकि हम दोनों की उम्रें एक जितनी हैं? आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके लिए कहा जाता है कि आप बहुत ग्रेसफुल एक्ट्रेस हैं। शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत है आपकी। नहीं, मेरे बारे में कुछ कह देती हैं आप तो अच्छा था। मतलब ये कि हम ये कहें कि आप भी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, ठीक है? शुक्रिया, क्योंकि बड़ी मेहनत की है इस पे। वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी आमद से कबल मैंने लोगों को ये बताया कि आप रोने धोने के किरदार बहुत किया करती थी। तो ये फरमाइए कि वो जो आप रोती थी वो ओरिजिनल होता था या दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह आप ग्लिसरीन इस्तेमाल किया करती थी? मुइन, हकीकतन उसमें जो भी मेरा किरदार होता था, जैसे अभी आपने कहा कि वो रोने धोने, ये इमोशनल सीन्स होते थे और वो जिस वक्त मैं इसको करती थी तो उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी कि वो उसमें आंसू हकीकतन 100% मेरे अपने ही होते थे। तो एक सेकंड, ये घंटी बज रही है। जी जी, हाँ हो गया, राब्ता हो गया, हाँ कराइए। ख़वातीन हज़रात, सैटेलाइट पे हैं हम और हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे दो दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीत हम कराते हैं। हेलो मोहसिन, हेलो रीना, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। गुड। हाँ हाँ, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब, ये हो क्या रहा है? कहाँ तो हम आपको हाथ में बल्ला थामे हुए नेट प्रैक्टिस करते देखते थे और कहाँ ये मकालमों की प्रैक्टिस करते देख रहे हैं। ये हो क्या गया है जनाब? ये एक्टिंग में इन होकर आप क्रिकेट से आउट कैसे हो गए? कहो तो बता दो। बस रहने दीजिए, हुजूर रहने दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है हुजूर कुछ बता ही दीजिए कि इस वक्त आप कौमी टीम में क्यों नहीं हैं? आप पूछना चाहते हैं तो बता देता हूँ कि मोइन, आपको पता है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, सियासत का नहीं। वाह, इस मुख्तसर जवाब से कूजे में दरिया बल्कि पूरा समंदर बंद कर दिया आपने। वैसे अगर आपने क्रिकेट छोड़ दी थी तो बैडमिंटन शुरू कर देते। मजाक करवाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, एक ट्राई की थी कॉमेडी की, मेरा ख्याल है चली नहीं ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं चली। तो बात हम बैडमिंटन की कर रहे थे। हाँ जी, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो शायद आपको इस बात को सुन के खुशी हो कि मैं पाकिस्तानी जूनियर चैंपियन था बैडमिंटन। वाकई जूनियर चैंपियन? ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है हमारे नाजरीन के लिए कि आप बैडमिंटन भी खेलते रहे हैं। तो फिर आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते होंगे। जी नहीं, अगर ये खूबी होती तो आज मैं क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। वेल सर, एक बात बताइए मोहसिन, आप कौमी क्रिकेट टीम के हीरो रहे हैं, ये फिल्म का हीरो बनने का ख्याल आपको कैसे आ गया? कहीं ये शौक अक्सर फिल्मी सितारों की तरह आपको बचपन ही से तो नहीं था? बिल्कुल नहीं मोइन, और आपको शायद ये सुन के काफी हैरानी होगी कि आज तक मैंने अपनी लाइफ की तक कोई फिल्म नहीं देखी। क्यों बेगम साहिबा, ये ठीक फरमा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या ये भी सही है कि शादी से पहले आपने भी कभी इन्हें क्रिकेट खेलते नहीं देखा? ये आपसे किसने कह दिया? पता नहीं, शायद किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अच्छा ये बताइए कि इनसे पहली मुलाकात क्यों, कैसे और किन हालात में हुई? क्यों हुई ये तो अल्लाह ही बता सकता है, और कैसे हुई ये तो आप लोग जानते ही हैं। लंदन में हुई? जी हाँ जी, और हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। माशाल्लाह, यू आर हैप्पीली मैरिड? वेरी हैप्पीली मैरिड। अच्छा, ये तो तय हो गया कि किन हालात में, कैसे, कहां, कब, क्यों हुई। आप माशाल्लाह अब दोनों एक दूसरे के पसंदीदा और खुश खुरम जोड़ी हैं।
ایک بات بتائیے, گھر میں حکم کس کا چلتا ہے؟ وہیں یہ گھر ہے, کسی بادشاہ کا دربار نہیں کہ جو حکم کا تعمیل کی جائے. گھر میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے اس جواب سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ خوشگوار گھریلو زندگی کے کورس میں آپ لوگوں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے. ویسے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے, آپ اچھے شوہر ہیں یا یہ اچھی بیوی ہیں؟ یہ اچھی بیوی ہے. جی نہیں, یہ زیادہ اچھے شوہر ہیں. یہ تو کچھ انجمن ستائش باہمی کا اجلاس لگ رہا ہے مجھے. اچھا خیر چھوڑیے. محسن صاحب, فلموں میں آپ گانے بھی گائیں گے, وہی رومانٹک گانے جن میں ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گا رہا ہوتا ہے, مگر آپ بطور کرکٹر بڑے فاسٹ رنر بھی ہیں. کہیں ایسا خطرہ تو نہیں ہے کہ آپ ہیروئن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہیروئن سے 2-4 میل آگے نکل جائیں؟ موہن, ویسے آپ کو پتا ہے میں فیلڈر بھی برا نہیں تھا, کافی کیچ بھاگ بھاگ کے پکڑے. بھابھی مائنڈ نہ کیجیے گا, بس یوں ہی کہہ رہے ہیں یہ. ویسے ایک بات تو بتائیے کہ آپ انہیں بطور کرکٹر زیادہ پسند کرتی ہیں یا بطور ایکٹر؟ جہاں تک کرکٹ کا سوال ہے, وہ تو میں نے ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا, وہ مجھے بہت پسند تھے اور ہیں اور رہیں گے. جہاں تک ایکٹنگ کا سوال ہے, اب تک تو اسکرین پہ میں نے ان کو نہیں دیکھا, اور جہاں تک آڈینس کا سوال ہے, وہ انہیں دیکھیں گی, پسند کریں گی. جب وہ کہیں گے کہ بہت اچھے ہیں, تب میں آپ سے بات کروں گی. کیا سلجھی ہوئی بات آپ نے کی ہے. انشاءاللہ فلم کے تو آپ بہت مشہور اداکار ہو جائیں گے, ہم سب کو آپ سے بہت ساری توقعات ہیں. لیکن اگر کبھی اچانک قومی ٹیم سے بلاوا آ گیا کہ حضور ذرا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تشریف لائیے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ موہن, میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ پاکستان کے لیے میں ہر وقت اویلیبل ہوں, اور انشاءاللہ رہوں گا زندگی بھر, جب تک میری سروسز کی پاکستان کو ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو شاید کچھ غلط فہمیاں بھی کریٹ ہو گئی ہیں, کہ میں اس مٹی سے بنا ہوا ہوں, اس جگہ پیدا ہوا ہوں, میری جڑ جو ہے وہ اس ملک میں ہے. کام کی وجہ سے اگر میں کہیں باہر جاتا ہوں تو وہ تو کرکٹ کھیلنے بھی آپ جاتے تھے. آپ کو پتا ہے دنیا میں ہر جگہ کھیلنے جاتا تھا. انگلینڈ میں میں پروفیشنل کھیلتا تھا, وہ بھی کام تھا, یہ بھی کام ہے. لیکن پاکستان کو جب میری ضرورت پڑی, میں حاضر ہوں. اور ریمبر ون تھنگ, آئی ایم بیکاز آف پاکستان, پاکستان از ناٹ بیکاز آف می. آپ دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو محسن, تھینک یو رینا. آپ نے سنا محسن کیا کہہ رہے تھے, اور یہ بتائیے کہ آپ تو کھلاڑی ہیں, یہ ایک اتنے اچھے کھلاڑی کا اچانک فلم انڈسٹری میں چلے جانا آپ کو کیسا لگا خان صاحب؟ میرے خیال میں جی محسن حسن خان صاحب کو ابھی کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ بڑے اچھے کھلاڑی تھے. بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے کہ فلم انڈسٹری میں جانے سے ان کو کوئی فائدہ ہو. فلم کی بات ہے تو بھابھی سے پوچھتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کوئی پیشن گوئی کریں گی ان کے فلم کے فیوچر کے بارے میں؟ پیشن گوئی تو معین, ہم کوئی نجومی تو ہے نہیں. ہاں, ان کے لیے ہم دعا گو ہیں, جیسے کہ جب وہ کرکٹ کے میدان میں کھیلتے تھے اور ان کی کامیابی کے لیے سبھی دعائیں کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. اور اب جب کہ وہ ہماری فلم انڈسٹری میں انہوں نے قدم رکھا ہے, ہمیں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ یہاں بھی کامیاب کرے. آمین. مطلب آپ دعائیں بہت کرتی ہیں. ہاں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے اپنی فیس ویلیو سے کام لیا؟ فیس ویلیو سے مثلا شاپنگ واپنگ کرنے کے سلسلے میں؟ ارے نہیں بھائی, یہ ہم تو کبھی بازار جاتے ہیں تو وہ چادر یا برقع پہن کر جاتے ہیں, ایسے نہیں. برقع پہن؟ یہ آپ نے ٹی وی پہ کیوں کہہ دیا؟ اب ہر جمعہ بازار میں لوگ برقع والی عورت کو کہیں گے وہ نیئر سلطانہ جا رہی ہے. جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا, زیادہ نہیں, تو آپ کے جو فلموں کے پوسٹرز وغیرہ لگے ہوتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا فلاں 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 اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ. تو یہ آپ کو ٹائٹل ملکہ جذبات کہاں سے ملا؟ اس ہستی کا ہماری فلم انڈسٹری پر بڑے احسانات ہیں, اور ان کا نام ہم بتائیں آپ کو, مرحوم شباب کرانوی صاحب. آپ کے پسندیدہ خراب اداکار کون ہیں؟ معین اختر.
اچھا یہ بتا دیجئے کہ اسکواش اور دوسرے کھیلوں کی حکمت عملی میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ اسکواش کا ہم سے کیا واسطہ ہے؟ نہیں معاف کیجئے گا، روشن خان صاحب والی پرچی آپ کی طرف چلی گئی تھی. جی روشن خان صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں گا. بس یہی فرق ہے کہ باقی گیم جو ہیں آمنے سامنے کھیلے جاتے ہیں اور اسکواش جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھیلی جاتی ہے. اس وقت ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں کہتا چلا جاؤں گا اور الفاظوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انہوں نے جو چراغ روشن کیا ہے فلاحی کاموں کا، خدا کرے اس کی روشنی ملک پاکستان سے نکل کر دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جائے. تشریف لاتے ہیں وہ نہ تو وہ تعارف کے محتاج ہیں اور نہ تعریف کے محتاج. تشریف لاتے ہیں جناب عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چراغ آپ نے روشن کیا ہے اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اس وقت جب تھوڑا پہلے اور آج ان فلاحی کاموں میں کوئی تبدیلی آئی؟ کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے آ کے اور مزید کام کیے ہوں؟ جس منزل پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک اس قوم میں اسپرٹ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر شہروں میں ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن اور فلاحی ادارے بننے شروع ہو گئے ہیں. اچھا بیگم بلقیس ایدھی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ستار صاحب کو بحیثیت شوہر کے کیسے پایا؟ بہت اچھا پایا ہے. مطلب ہم چاہیں گے کہ ان کی وہ خوبیاں آپ سے نزدیک ظاہر ہے ان کے کون ہو سکتا ہے، تو آپ وہ خوبیاں ان کی بتائیں جو لوگوں کو نہیں معلوم. ایک انسان ہونے کے ناطے ایک انسان اپنی پوری زندگی دے دے انسانیت کے لیے، اس سے بڑی اور میرے لیے کیا خوشی ہوگی. اچھا کپڑوں کے معاملے میں نے سنا ہے کہ ایدھی صاحب بہت بخیل آدمی ہیں. یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے. یہ ایدھی ویلفیئر سینٹر اور ایدھی کا اپنا گھر اور اس طرح کے بے شمار آپ نے پاکستان کے لیول پہ آپ نے اپنے ادارے کو بنایا ہے، تو ایسا کبھی آپ نے سوچا کہ اسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لایا جائے، جیسے کہ لائنز کلب ہیں، روٹری کلب ہیں وغیرہ وغیرہ؟ میں نے یہ بھی پروگرام کیا ہے کہ پوری ایشیا کے اندر اس قسم کا تھرڈ دنیا کے جو ہمارے غریب ملک ہیں اس جگہ پہ یہ کام کھولا جائے. اسی طرح سے لاہور میں بھی اور سکر میں، مورو میں ہم اسی طرح سب جگہ پہ پلاٹ لے رہے ہیں. وہاں ہیلی پیڈ بھی کریں گے اور یہ جیسی طرح سے آپ کا کوپریشن ہے اسی طرح سے رہا تو انشاءاللہ بہت جلدی سے جلد ہم ایک ہیلی کاپٹر بھی ایمبولینس سروس اس ملک میں شروع کر دیں گے. ستار صاحب فلمیں علمیں کبھی دیکھتے ہیں؟ میرے ساتھ تو کبھی نہیں دیکھی. آپ دکھا دیں. ایک فلم دیکھی ہے جو آج میرے خیال 42 سال ہوئے. 42 سال پہلے آپ نے ایک فلم دیکھی تھی؟ پکار دیکھی ہے. اور ایک مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک جرکا فلم کہ جو ایک انقلابی لڑکی نے اپنی زندگی کی کیسی طرح قربانی دی، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی. تو میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا ہے. زرقا دیکھی ہے آپ نے؟ تو زرقا کیسی لگی آپ کو؟ جرکا ایک بہت کلچر فلم ہے اور آئیڈیالوجی فلم. اس میں ایک آئیڈیا دیا ہے، آئیڈیا ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کس طریقے سے ایک مقصد کے لیے قربانی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اگر انسان محنت کرنے لگے تو
KDA کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہو سکتا ہے, اور اگر بہت محنت کرے تو عبدالستار ایدھی بھی ہو سکتا ہے, اور ہاشم خان, روشن خان, اور اگر خواتین محنت کریں نیئر سلطانہ اور میڈم ٹریسا. ایدھی صاحب, اس سے پہلے کہ میں کوئی اگلے آئٹم کا اناؤنسمنٹ کروں, آپ کوئی پیغام ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کچھ دینا پسند فرمائیں گے, کچھ کہنا پسند فرمائیں گے آپ؟ میں اپنی عادت کے مطابق یہی کہوں گا کہ ہم صبح اٹھتے ہی ہمارے ذہن میں ہم یہی سوچیں کہ ہمیں کسی کا بھلائی کرنا ہے اور کوئی برائی نہیں کرنی. ہم یہ سوچنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں ایک پاکستان کو بہت ایک اچھا ملک پائیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کی بات میں اگر انسان کوئی کام کی بات کر جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاق تعمیری ہوتا ہے, اور اس وقت کچھ ہلکی پھلکی باتوں میں کچھ گہری باتیں لیے ہوئے دو فنکار آ رہے ہیں جو آپ تک ایک خاکہ پہنچائیں گے. اس کا عنوان ہے یس سر نو سر. تشریف لاتی ہیں آفرین اور جمشید انصاری. بیوٹیفل کہانی, کیا زبردست پلاٹ آیا ہے سر. ہاں سر کارنر کا ہے. میں اس پلاٹ پہ اتنی شاندار کہانی تعمیر کروں گا کہ دنیا جھوم اٹھے گی. سر ہاں سر ذرا آہستہ تعمیر کریں. کیوں, کیا ہوا؟ سر یہ KDA والے بیٹھے ہیں نا, سر یہ ڈیمولش کروا دیں گے. بے وقوف ہو تو. کیوں؟ یہ پلاٹ چوری کیا ہوا ہے اور KDA والے ناجائز تعمیر کو ڈیمولش نہیں کرواتے. سمجھ گئی؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو کہانی ہماری شروع ہوتی ہے کہ عدنان کرکٹ کا بہت مشہور کھلاڑی تھا. سر پلیز کرکٹ نہ کھلائیں. کرکٹ نہ کھلاؤں؟ نو سر. سر آپ اسے اسکواش کا چیمپئن دکھائیں. تمہارا دماغ خراب ہے؟ یعنی میرا ہیرو اسکواش کا چیمپئن؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ اکیلا ہی جایا کرے؟ نو سر, میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں تو ظاہر ہے بالکل ہی نہیں چاہوں گی سر. ویسے سر جی ایک آئیڈیا آ گیا. اوہ آئیڈیا, جی فرمائیے. سر وہ آئیڈیا یہ ہے کہ سر آپ اسے فلمی ہیرو بنائیں. میرا ہیرو ابھی 40 برس کا نہیں ہوا ہے, اور 40 برس سے کم عمر کے ہیرو ہماری فلموں میں نہیں آیا کرتے. تم لسٹ اٹھا کے دیکھ لو, سب اوور ٹائم اور بونس پہ چل رہے ہیں. یس سر, یس سر. چھوڑو, کہانی لکھو آگے. یس سر. میرے ہیرو کے گھر کے سامنے ایک بوسیدہ سا کچا مکان ہے, بالکل گھٹیا سا, اور اس کے اندر ایک بڑھیا سی لڑکی رہتی ہے. اس کا نام ہے فوزیہ. اور یو نو سم تھنگ, فوزیہ بہت ہی غم زدہ رہتی تھی. سر یس فوزیہ. آئی ایم سوری. تم کیا کہنا چاہ رہی ہو, بولو. نو سر, کہنا کچھ نہیں چاہ رہی تھی. سر میں یہ چاہ رہی تھی کہ سر میں نے سلاف زدہ تو سنا تھا, ٹھیک ہے سر, لیکن یہ غمزدہ کسے کہتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ, تم نے ٹیلی ویژن پر کرکٹ کا سیمی فائنل دیکھا تھا؟ یس سر. اس میں کپتان خان کی شکل دیکھی تھی؟ یس سر. بس ایسا ہی ہوتا ہے غمزدہ. بھائی میرا مطلب ہے یوں سمجھ لو, وہ لڑکی بڑی ٹوٹی پھوٹی, یعنی بھائی غمزدہ کا مطلب یہ بھائی بہت رونے دھونے والی. اوہ نو سر, سر یہ رونے دھونے کی ساری ذمہ داری تو اپنے نیئر سلطانہ جی کی تھی نا. اچھا آگے لکھو. یس سر. فوزیہ کے والد بہت مشہور کھلاڑی تھے. کس چیز کے کھلاڑی تھے سر؟ گلی ڈنڈے کے تھے. عجیب احمقانہ باتیں کرتی ہو تم. خیر چھوڑو, یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک میں اور کون کون سے گیم ہوتے ہیں؟ گیم؟ ہاں سر گیم, سر پالیٹکس. واہ سر, بہت مشہور گیم ہے, بچہ کھیلتا ہے سر. اچھا. یس سر. اور ان کے والدین کیا کرتے ہیں؟ پالیٹکس کے. اوہ مائی گاڈ, بچوں کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اچھا سر, وہ
सर बस वो बेचारे तो प्लॉट खेलते हैं। ओह, प्लॉट खेलते हैं। भाई खेलने पे याद आया, हमारे यहाँ शतरंज भी तो खेली जाती है। यस सर। सर ये बहुत ही बावकार लेकिन जरा स्लो मूवमेंट का गेम है। ओह, तो ये खिलाड़ियों की कौन हुई भला? नैयर सुल्ताना। खिलाड़ियों की नैयर सुल्ताना हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हाँ सर वो बाहर एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया है तो मैं क्या करूं? सर प्लीज जरा मदद के लिए चले ना। हट, मैं मदद के लिए चलूं? मैं एक सरकारी अफसर हूं, मैं मदद के लिए चलूं? क्या तुमने मुझे सतार एडी समझ रखा है जो हर एक की मदद के लिए चला जाता है? मेरा तो यही पैगाम है कि खुदा करे इस मुल्क का बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी बन जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। इजाजत दीजिए।